بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اعراب یعنی زبر زیر پیش کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ زبر زیر پیش کو غلط پڑھنے سے یا اس کو تبدیل کر دینے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، اور خصوصاً وہ مقامات کہ جہاں پر معنی صرف معمولی حد تک تبدیل نہیں ہوتا بلکہ اس قدر بدل جاتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کفر تک نوبت پہنچ جاتی ہے، یعنی اس قدر معنی متغیر ہو جاتا ہے، اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایسے ہی 20 مقامات ذکر کریں گے کہ جہاں معمولی سا اعراب تبدیل کر دینے سے، زبر زیر پیش کو بدل دینے سے معنی کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو غور سے سنیں، خصوصاً حفاظ کرام، خصوصاً حفظ کرنے والے طلبہ اور تمام مسلمانوں کے لیے ان چیزوں کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آئیے ان آیات کے بارے میں جانتے ہیں، ان الفاظ کے بارے میں جانتے ہیں کہ جن میں معانی زبر زیر پیش کے بدلنے کی وجہ سے، بدل دینے کی وجہ سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد ہے، تو اس ایاک یا کے اوپر شد ہے، اس کو اگر بغیر شد کے پڑھیں گے ایاک نعبد تو اس سے معنی بہت زیادہ تبدیل ہو جائے گا۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ ہی کے اندر صراط الذین انعمت علیہم کو انعمت کی تا پر زبر ہے، اس پر اگر ہم پیش پڑھ دیں گے تو معنی بالکل یکسر تبدیل ہو جائے گا۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، تو اس میں اگر وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ کی جگہ ابراہیم ربہ پڑھ دیں تو اس سے معنی بالکل غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 251 یعنی 251 میں اللہ فرماتا ہے وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، تو اس کو اگر تبدیل کر دیں قتل داود جالوت کر دیں تو اس سے بھی معنی بگڑ جائے گا، معنی غلط ہو جائے گا۔ اس طرح سورۃ البقرہ ہی میں آیت الکرسی ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، تو اس میں جو پہلا لفظ ہے اللہ، اس میں اگر حمزہ کو لمبا کر کے اللہ کہہ دیں گے تو اس سے معنی فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر 261 میں اللہ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، تو یہاں پر یضاعف عین کے نیچے جو زیر ہے اس کو اگر کوئی زبر پڑھ دے واللہ یضاعف پڑھ دے تو اس سے معنی بہت زیادہ غلط بن جاتا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 165 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے رسلا مبشرین ومنذرین، تو یہاں پر اگر آپ رسلا مبشرین ومنذرین کو مبشرین ومنذرین اس طرح سے پڑھیں گے تو اس کا معنی بالکل غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، تو یہاں پر ورسولہ کی جگہ اگر آپ ورسولہ پڑھ دیں تو معنی بالکل اپوزٹ یعنی غلط ہو جائے گا۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، تو یہاں پر اگر آپ معذبین ذال کے نیچے زیر ہے، اس کو اگر آپ غلطی سے معذبین پڑھ دیں تو اس سے معنی بدل جائے گا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 121 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اس کو اگر آپ تبدیل کر کے وَعَصَىٰ آدَمَ رَبُّهُ فَغَوَىٰ پڑھ دیں گے تو پھر معنی نہ صرف تبدیل ہو جائے گا بلکہ کفریہ معنی بن جائے گا، بالکل غلط معنی بن جائے گا، اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طرح سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ مشہور آیت ہے جسے آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت،
کن تو کے اوپر اگر آپ کن تا پڑھ لیں پھر بھی معنی غلط ہو جائے گا، اور اگر اس کو کن تم پڑھ لیں، بعض لوگ پڑھتے ہیں کن تم من الظالمین، تو اس لحاظ سے بھی اس کا معنی بہت زیادہ غلط ہو جائے گا۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 194 میں اللہ فرماتا ہے علی قلبک لتکون من المنذرین، اگر اس کو منذرین یعنی زال کے اوپر زبر پڑھ دیں تو معنی غلط ہو جائے گا۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 کے اندر اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کو اگر انما یخشی اللہ کی جگہ انما یخشی اللہ پڑھیں گے تو معنی بہت زیادہ تبدیل ہو جائے گا۔ اسی طرح سورہ صافات کی آیت نمبر 72 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، یہاں پر بھی اگر آپ منذرین کو منذرین پڑھ لیں گے تو معنی تبدیل ہو جائے گا۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 27 کے اندر اللہ فرماتا ہے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، تو یہاں پر اگر آپ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهَ رَسُولُهُ پڑھیں گے تو معنی تبدیل ہو جائے گا۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ، تو یہاں پر اگر آپ اس مصور کو مصور پڑھ دیں تو معنی بالکل غلط ہو جائے گا۔ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 37 میں اللہ فرماتا ہے لا یأکلہ الا الخاطئون، اس میں اگر خاطئون کو خاطئون پڑھ دیں تو معنی بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتا ہے فعصى فرعون الرسول، فعصى فرعون الرسول، اس میں اگر آپ فعصى فرعون الرسول پڑھ دیں تو معاذ اللہ معنی بالکل تبدیل ہو جائے گا اور کفریہ معنی اس میں پیدا ہو جائے گا۔ سورہ مرسلات کے اندر اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 41 میں فرماتا ہے ان المتقین فی ظلال وعیون، تو یہاں پر فی ظلال وا کے نیچے زیر ہے، ظلال کو اگر آپ غلطی سے غلال ضاد پہ زبر پڑھیں گے تو اس سے بھی معنی غلط ہو جائے گا۔ اور آخری ہے سورۃ النازعات کی آیت نمبر 45 جس میں اللہ فرماتا ہے انما انت منذر من یخشاہا، تو یہاں پر بھی اگر آپ منذر کو منذر پڑھ دیں گے تو اس سے معنی تبدیل ہو جائے گا۔